السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ سمیع ابراہیم پر آج اسلام آباد میں حملہ ہوا، اور جب وہ دفتر سے نکلا ہے چھٹی کر کے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ویڈیو بھی سامنے نظر آ رہی ہے، جو سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں، ایک بندہ اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا، اور ایک شاید کہیں اور تھا، تیسرا بندہ جو ہے وہ ویڈیو بنانے والا تھا، ویڈیو بھی بنا رہا تھا کوئی۔ تو وہ ایک خواجہ سرا وہاں پہ کھڑا تھا سڑک پر، اور وہ پیچھے پیچھے چلتا گیا سمیع ابراہیم کے، اور سمیع سے وہ جب گاڑیوں کے درمیان پارکنگ ایریا میں گیا ہے تو سمیع سے اس نے کہا مجھے پیسے دیں، جس طرح یہ خیرات وغیرہ مانگتے ہیں۔ سمیع نے پیسے نکالنے کی کوشش کی جیب سے تو اس نے تھپڑوں سے شروع کر دیا، اور پھر مبینہ طور پر جس طرح سمیع نے بتایا کہ پھر دوسرے نے آ کے بھی وہ بھی حملہ آور ہوا ہے، تو سمیع نے پھر وہاں سے بچ نکلنے کا ہی سوچ کے دوڑ لگا دیا وہاں سے، اور اپنے دفتر کی طرف آیا، اور شاید وہاں ان کا کوئی اپنا سیکیورٹی گارڈ بھی موجود تھا، اور وہ آنن فانن بقول سمیع کے کسی سبز پلیٹ والی گاڑی میں بیٹھ کے وہ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو اب پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سمیع ابراہیم جو ہے وہ کون ہے۔ میں آپ کو یہ ایک سوال ہے کہ سمیع ابراہیم کا تعلق جنگ سے ہے، اور روزگار کے سلسلے میں سمیع ابراہیم امریکہ چلا گیا، شادی ہو گئی، وہاں پہ بچے، فیملی ساری، بزنس کیا، نوکریاں کی، مزدوریاں کی، جس طرح سارے پاکستانی روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ سمیع کے دوست احباب کو میں جانتا ہوں، سمیع شروع دن سے وہ دو چیزیں تھیں اس کی، ایک وہ نظریاتی آدمی رہا ہے ہمیشہ سے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، اور وہ ہمیشہ حق کی آواز بلند کرتا رہا اپنے اسکول میں، کالج، یونیورسٹی، جہاں گیا ہے۔ دوسرا، اس کو صحافت کا بچپن سے شوق ہے، اور وہ کسی نہ کسی اخبار سے، رسالے سے، میگزین سے، ریڈیو ٹی وی سے، پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی وہ کہیں نہ کہیں منسلک رہا ہے۔ اس کے وہ ہوتا ہے نا کہ صحافت کا کیڑا، شاعری کا کیڑا، جیسے میرے اندر شاعری کا کیڑا ہے، تو بچپن سے ہی جو ہے وہ شاعری کی طرف۔ تو سمیع ابراہیم اگر سمیع کی عمر میرے خیال میں میرے لگ بھگ ہی ہوگی 60 کے اراؤنڈ ہوگی، اوپر نیچے، تو وہ 15-16 سال کی ایج سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سمیع ابراہیم جو ہے وہ صحافت سے وابستہ ہے پچھلے 45 سالوں سے۔ اچھا، بعض اوقات جب لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر اس وقت وہ مین سٹریم میں نہیں آتے۔ سمیع کوئی میرے خیال میں 7-8 سال پہلے واپس آیا، تو سب سے پہلے اس نے دنیا نیوز جوائن کیا، اور وہاں پہ مارننگ شو کیا، اور وہ بڑا اچھا سکسیسفل رہا۔ پھر چینل 24 پہ چلا گیا سمیع، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بولڈ ٹی وی پہ، یہاں پہ جو کریئر ہے اس کا صحافت کا وہ یہ ہے۔ لیکن جو اس کا زندگی کا صحافتی کریئر ہے وہ بہت لمبا ہے، اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمیع سے جونیئر ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے اس وقت سوچا ہی نہیں ہوگا، یا بہت سارے لوگ بعض اوقات روزگار کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ لیکن سمیع ابراہیم چلتا ہوا اپنا کاروبار، بزنس اپنی فیملی، بھائیوں کے حوالے کر کے اس نے کہا نہیں یار، پاکستان جاؤں گا، وہاں پہ حالات جس طرح کے ہیں، جرنلزم کروں گا، بولوں گا، سچ بولیں گے، انقلابی ہیں، نظریاتی ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ کوئی فرض ادا ہوگا اپنے ملک کا، وطن کی خدمت اسی طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ سمیع ابراہیم اتنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، میں ذاتی طور پہ چونکہ جانتا ہوں اس لیے یہ باتیں مجھے پتہ ہے، شاید بہت سارے دوستوں کو نہ پتہ ہو کیونکہ وہ بتاتا ہی نہیں۔ کوئی اس کا دوست اس کے احباب میں سے بیمار ہو جائے تو سمیع کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کا نہ صرف سب سے پہلے اس کی تیمارداری کو پہنچے، اس کو علاج کے لیے لے جائے، بلکہ اس کے پیسے بھی دے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے وظائف لگائے ہوئے ہیں، سمیع جاتے ہوئے اس طرح مدد کر جاتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ اس کی روٹین ہے، وہ اس کی فیملی ساری ایسی ہے، خدا ترس لوگ ہیں، اور وہ ایک کھرا سچا ایک آدمی ہے جو ہمیشہ جس نے سچ کا ساتھ دیا اس نے اپنا نقصان اٹھا لیا۔ اس سے جھوٹ بولا نہیں جاتا، اس سے منافقت ہوتی نہیں ہے، وہ پیدائشی جرنلسٹ ہے، پیدائشی صحافی ہے، تو پھر اسی طرح ہی ہوگا نا۔ تو ایک میں جو آپ کو بتاؤں کہ یہ حملہ پہلا نہیں ہے، یہ دوسرا ہے، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آخر خواجہ سرا سے ہی حملہ کیوں کرایا گیا۔ پہلا حملہ امریکہ کے اندر پاکستانی سفارت خانے میں ہوا، جب وہاں پہ کوئی پاکستانی مندوبین کی یا کوئی ان کی اپنی میٹنگ تھی، یا یہاں سے لوگ گئے ہوئے تھے، یا پریس کانفرنس تھی، تو اور نون لیگ کی حکومت تھی، اور جب وہ نون لیگ کے جو نمائندے وہاں پہنچے ہوئے تھے
تو وہ جب انہوں نے سوال کیے سمی نے تو وہ مرنے مارنے پہ اتر آیا اور سمی کو وہاں پہ لوگوں نے بچایا، وہاں پہ سفارتی عملے نے بچایا، اس کے دوست احباب نے بچایا، ورنہ وہاں پہ شاید سمی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ آج کا تو یہ حملہ اللہ نے بچا لیا اسے، اور وہ بہت اچھا کیا ہے کہ وہاں سے وہ سمی نے فوراً نکلنے کی کوشش کی اور نکل گیا ہے، نکلنے کی ہے، ورنہ یہ کہیں وہ کوئی ہتھیار نکال کے اس کو مار دیتے، کوئی اگلی کوئی بات چلا دیتے، یا اتنا کوئی چوٹ ایسی لگاتے زیادہ ڈیمیج کرتے۔ تو سمی نے جو ہے وہ بڑے ویجیلنٹ ہونے کا مظاہرہ کیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ جس کو بچا لے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ادھر سے میسج آیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں آخر، اچھا ایک تو یہ سمجھ لینا کہ یہ آج کی جو موجودہ حکمران ہیں ان سے جو ہے وہ سمی جو ہے ان کی آنکھوں میں پرانا کھٹکتا ہے، کیونکہ سمی نے ان کو کبھی قبول نہیں کیا۔ یہ جب تھوڑی سی اس کی الائنس اگر رہی ہے اور بے نظیر صاحبہ کی حد تک جب وہ تھے، تو اس وقت تک پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح کوئی بھی نظریاتی آدمی ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی پارٹی کا نظریہ پسند کر رہا ہوتا ہے، کسی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ متفق ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ان سے پیسے ہی لینے ہیں، کہ نواز شریف کی کوئی سارے حمایت کرنے والے نواز شریف سے پیسے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا عمران خان کی حمایت کرنے والے عمران خان سے پیسے لے، اور عمران خان پر جو چائے کا کپ نہیں پلاتا اس کی تو بدنامی ہے۔ تو یہ عمران خان کے ساتھ جو بھی کھڑا وہ نظریے کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ تو سمی جو ہے اس نے آواز اٹھائی، ان کے جو تھے پچھلی حکومتوں میں جب یہ برسر اقتدار آتے رہے ہیں تو جو کچھ یہ کرتے رہے، تو جو عمران خان سے پہلا دور تھا اس میں پھر وہ لاؤڈ اینڈ سالڈ اس نے آواز اٹھائی اور وہ ان کو کھٹکی، اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ اسالٹ کی کوشش کی وہاں پہ پاکستان ایمبیسی میں۔ اب جب یہاں پہ سمی نے آواز بلند کی ہے تو وہ حکومت تو پہلے ہی وہ ہے بھائی، وہ تو پہلے ہی یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ذلیل و رسوا کریں، خراب کریں، مارے پیٹیں یا جیلوں میں ڈالیں، FIR کاٹیں، کسی طرح بھی اس کو چپ کرائیں۔ اور اگر حکومت کے علاوہ کوئی ہے تو یہ جو اب اس وقت رواج بن گیا ہے کہ کسی اور کا نام لینا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ہو سکتی ہے زیادہ چانسز اس کے، کیونکہ ان کا ایک پرانا ٹریک ریکارڈ موجود ہے ان کا آپس میں۔ اور باقی تو اب تو کوئی انکوائری کہاں کسی نے کرنی ہے، کہاں پوچھنا ہے، یہ خود جو ہے وہ، اور مقصد یہ ہے کہ یہ مبہم ہی رہے گا، کام سامنے آنے والی نہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ سرا کو اس میں کیوں ڈالا گیا، چاہے وہ خواجہ سرا کے حلیے میں تھا، چاہے وہ اوریجنل خواجہ سرا تھا۔ اب جب سمیع ابراہیم اگر اس کو پرسو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر دھبا لگایا جائے گا۔ اگر وہ خواجہ سرا آخر سیکورٹی کیمروں کے سامنے کیوں کیا ہے کہ وہ خواجہ سرا پکڑا جائے اور پھر وہ سمیع پر الزام لگائے کہ سمیع نے تو میرے پیسے دینے تھے کسی غلط کام کے، کوئی اور الزام لگا دے، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے، کچھ بھی کر کے۔ یہ ایکچولی ایک تو ہیومیلیٹ کیا گیا، ایک یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کھسرے سے مروا کے، ایک وہ تضحیق کی گئی، عزت نفس مجروح کی گئی۔ دوسرا اگلا وہ انہوں نے پلان تیار رکھا ہوگا کہ اس کو پیش کرا دیں گے، چاہے ہم اس کو خواجہ سرا کو، اور وہ اس پہ الزام لگا دے گا۔ جہاں تک میرا تجزیہ کہتا ہے تو یہ اس حد تک بھی ورسٹ ہو سکتا ہے، اور وہ اس میں جو ہینڈلر ہے وہ سامنے آ جائیں گے، کیونکہ یہ پہلے ایک دفعہ امریکہ میں اس کے ساتھ کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت برا ہے، بہت ہی، ہم تو اس کی مذمت آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ میں تو ان اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اگر کسی بات کوئی کریں، نظریاتی اختلاف بات کریں، کوئی پالیسیز پہ آپ کسی کے کوئی ایسا تجزیہ کریں، خلاف ہوں، کوئی سوال جو بھی ہے، تو اس کو مقصد یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اس کو لاؤڈ ایکسپریشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال چپکے سے داغیں ضرور کریں، لیکن یہ تاثر کیوں ملتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کوئی اینیمیٹی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کرے یہ اب تیسری ایک اور بھی وجہ سن لیں۔ اس وقت جو ہے ہماری جو حکومت ہے موجودہ، یہ چاہتی ہے کہ الیکشن تک لوگوں کا دھیان اس طرف، الیکشن کی طرف جائے ہی نہ، کیمپین متاثر ہو عمران خان کی، اور دوسری بات کہ وہ مہنگائی کی طرف توجہ نہ جائے، اور لوگ جو ہے وہ روز ایک ایسا واقعہ ہو اور لوگ اسی کے ارد گرد گھومتے رہیں، سارا سوشل میڈیا بھی اسی واقعے کے پیچھے لگا رہے،
اور عوام اس کو دیکھنے کی لگے رہیں، اینکرز اس کو کرنے کے، ٹی وی پہ مہنگائی کی خبریں نہ چلیں۔ اب جو عید پہ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے اور جو ہونا شروع ہو گیا ہے کہ صرف اول تو بکرے اتنے مہنگے ہیں، بکرے مہنگے ہیں تو ذبح کرنے والے اتنا انہوں نے فیسیں بڑھا دی، تو یعنی وہ چاہتے ہیں کہ یہ ذکر نہ ہو، یہ پیچھے جو میجر ایجنڈا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے ان کے ایجنڈے بھی ساتھ پورے ہوتے جا رہے ہیں کہ جی سمیع کی پٹائی کراؤ، ایاز میر کی ٹھکائی ہو، عمران ریاض کو خوار کرو، تو یہ ایجنڈا تو چل رہا ہے، لیکن اصلی پیچھے یہ ہے کہ وہ عمران خان کی الیکشن کی کیمپین کو ڈیمیج کریں اور عوام کا دھیان اس مارا ماری کی طرف رہے جو وہ خود مر رہی ہے اور پس رہی ہے۔ پورا میڈیا جو ہے وہ نہ اس کی آواز اٹھا سکے، نہ اس کے حالات بیان کر سکے، نہ جو کچھ ملک پہ بیت رہا ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے، آنکھیں لوگوں کی دھندلا جائیں اور صرف یہی کچھ یہ چیزیں جو ہے مینج کی جا رہی ہیں یہ نظر آتی رہیں۔ جیسے مزید تفصیلات آتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس کے لیے وہ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، یوٹیوب چینل کو، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میں انشاءاللہ سمیع سے بات کر کے مزید آپ کو ڈیٹیلز بھی بتاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔